الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، سب سے پہلے میں قاری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ ان کا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ کتاب انزلناہ الیک، عظیم الشان کتاب ہے، ہم نے اتاری ہے آپ جیسی ہستی پر۔ خالق کائنات خطاب کر رہا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، عظیم الشان کتاب ہے، ہم جیسی ہستی نے آپ جیسی رفیع الشان ہستی پر اتاری ہے۔ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ سارے کے ساری انسانیت کو جہالت کی، کفر کی، نفاق کی، دیگر امراض کی گھٹا ٹوپ اندھیریوں سے نکال کر ایمان، اسلام، معرفت، بصیرت، عمل صالح کی روشنی پر لا کر کھڑا کر دیجئے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ۔ لیکن یہ سفر خدا کی توفیق سے طے ہوگا۔ وہ نور کیا ہے؟ اِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، وہ اس غالب کا راستہ ہے، وہ اس خوبیوں والے کا راستہ ہے۔ یہ ترجمہ ذہن میں رکھنا، عظیم الشان کتاب ہم نے نازل کی آپ پر، تاکہ آپ لوگوں کو جہالت کی، کفر کی، بدعمالیوں کی گھٹا ٹوپ اندھیریوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئیں۔ اور یہ سفر طے ہوگا خدا کی توفیق سے۔ نور وہ راستہ ہے، کون سا؟ اس غالب ہستی کا راستہ ہے، اس خوبیوں والی ہستی کا راستہ ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، عظیم الشان کتاب، اس کی عظمت کا اندازہ اس سے لگا لینا چاہیے۔ اس کو نازل کرنے والی ذات وہ خلاق عالم ہے، اس کو نازل کرنے والی ذات اس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، اس کو نازل کرنے والی ذات خدائے علیم اور حکیم ہے۔ اس کی عظمت کا اندازہ لگا لو، اس کو اس علیم اور حکیم نے اتارا ہے جو انسان کے ظاہر کو بھی جانتا ہے، جو انسان سے پوشیدہ ہونے والی اشیاء کو بھی جانتا ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اس علیم اور حکیم نے اتارا ہے جس کو قیامت کا اٹل علم ہے۔ وعنده علم الساعہ، اس علیم اور حکیم نے اتارا ہے جو بارش کے ایک ایک قطرے کو ناپ کر جانچتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اس علیم اور حکیم نے اتارا ہے جس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، اس علیم اور حکیم نے اتارا ہے جو دانے کی حرکت کو زمین کی تاریکیوں میں جانتا ہے۔ یعلم ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے اسے جانتا ہے۔ اس علیم اور حکیم نے اتارا ہے جو پتہ جس کروٹ پہ گرے گا اس کو اس کا علم ہے۔ اس علیم اور حکیم نے اتارا ہے جو مخلوق کی تمام تر ضروریات کو جانتا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اس علیم اور حکیم نے اتارا ہے جس کے علم کا احاطہ انسانیت نہ کر سکی۔ لا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، اس علیم اور حکیم نے اتارا ہے جو یہ جانتا ہے کل تمہارے پیٹ میں کیا کمائی جائے گی۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اس علیم اور حکیم نے اتارا ہے جو یہ جانتا ہے کہ کس نے کس جگہ پر مرنا ہے۔ وما تدری نفس بأي ارض تموت، اس علیم اور حکیم نے اتارا ہے جو ہر چیز کا علم کامل رکھتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم،
علیم، اس علیم اور حکیم نے اتارا ہے جو میرے دل میں پلنے والے وسوسوں کو جانتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس علیم اور حکیم نے اتارا ہے جو تمہارے دلوں میں پلنے والے خیالات کا علم رکھتا ہے۔ إِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اس علیم اور حکیم نے اتارا ہے نطفے پر آنے والے مراحل کا کامل علم رکھتا ہے۔ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اس علیم اور حکیم نے اتارا ہے جو انسان کی اصل اور حقیقی پاکیزگی کو جانتا ہے، جس کو تقوی کا لبادہ دھوکہ نہیں دے سکتا، جس کو تقوی کے خیالات دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ دلوں کی تاریکیوں میں رہنے والا، وہ دلوں کے اندر پلنے والے خیالات کو بخوبی جانتا ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اپنے تقوی کو اس طرح ظاہر مت کرو، وہ جانتا ہے کہ تم کس محبت سے اس کے سامنے سر خم تسلیم کرتے ہو، وہ جانتا ہے تم کتنا عشق لے کر اس کے سامنے قیام کرتے ہو، وہ جانتا ہے تم کس محبت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، وہ جانتا ہے انسانیت کے بارے میں تمہارے احساسات اور خیالات کس قدر قوی ہیں، وہ جانتا ہے تمہاری ہمدردی انسانیت کے حق میں کس قدر ہے، سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، علم اس قدر کامل ہے، علم اس قدر کامل ہے، علم اس قدر کامل ہے، وہاں بھول اور نسیان کو کوئی گزر نہیں ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، تیرا رب بھولتا نہیں ہے، تیرا رب بھولتا نہیں ہے۔ علم اس قدر کامل، بھول کا گزر وہاں نہیں ہے۔ علم اس قدر وسیع ہے کہ تمام تر مخلوقات کی تمام ضروریات اور تفصیلات کو بیک وقت جانتا ہے۔ بچے کا رونا بوڑھے کی آہوں سے غافل نہیں کر سکتا، درندے کی درندگی، حیوانیت کی معصومیت چرند اور پرند کی معصومیت سے غافل نہیں کر سکتی، اس کا رونا اس کی خوشی سے غافل نہیں کر سکتا، نطفے کا پلنا انسان کی حرکت سے غافل نہیں کر سکتا، تیرا سونا اس کے جاگنے سے غافل نہیں کر سکتا، اس کی نقل و حرکت تیرے بیٹھنے سے غافل نہیں کر سکتی، بارش کا برسنا سورج کے نکلنے سے غافل نہیں کر سکتا، کہیں چاند کی چاندنی اس کو سورج کی تپش سے غافل نہیں کر سکتی۔ اس قدر وسیع علم کا مالک ہے، تمام تر اشیاء کی تفصیلات بخوبی جانتا ہے۔ اس قدر وسیع علم، اس قدر کامل علم، اس قدر گہرا علم، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اس قدر وسیع اور کامل علم کے مالک نے اللہ نے اسی علم کامل کے زور پر اس عظیم الشان کتاب کو نازل کیا ہے۔ سبحان اللہ! اندازہ لگاؤ یہ عظیم الشان ہے، اس کی عظمت کا اندازہ لگاؤ، اس کو نازل کرنے والا رب ہے جس کے علم میں خطا کا کوئی احتمال نہیں ہے۔ توجہ توجہ، پہلی بات میری ختم۔ کتاب انزلناہ الیک، اس کی عظمت کا اندازہ اس سے بھی لگاؤ، اے محمد آپ جیسی رفیع الشان ہستی پر نازل ہوا ہے، عظمت کا اندازہ لگانا کس قدر عظیم پیغمبر ہے۔ جب بولتا ہے محمد نہیں بولتا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، محمد کے بول کے پیچھے خدا کا علم کامل کھڑا ہے، محمد کی گفتگو کے پیچھے خدا کی وحی کھڑی ہے، محمد کی گفتگو کے پیچھے خدا کی نصرت کھڑی ہے، اس قدر رفیع ہے۔ الم نشرح لک صدرک، اس کا سینہ اس علم کامل کے لیے کھول دیا ہے، اس کا سینہ اس علم کامل کے لیے کھول دیا ہے، اس قدر عظیم ہے، اس کے اخلاق کی شہادت قرآن خود دیتا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تجھ جیسا با اخلاق کائنات میں پیدا نہ ہو سکا، جس کی ہمدردی کی مثال قرآن دیتا ہو۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ
لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. جس کے قول کی قسم قرآن کھاتا ہو، وَقِيلِهِ جس کی زلفوں کی قسم قرآن کھاتا ہو، جس کے چہرے کی قسم قرآن کھاتا ہو، جس کی پرواز سدرۃ المنتہا ہو، جس کا عروج سدرۃ المنتہا ہو. مسلمان تجھے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں. تم ان سے متاثر ہوئے جن کی پروازیں چاند تک ہوئی. تم ان سے متاثر ہوئے جن کی پروازیں کچھ ہواؤں میں ہوئی. آپ کی نسبت جس پیغمبر سے ہے، لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، وہ عجائب اور غرائب دیکھ کر آیا ہے. کسی انسان کے دل میں اس قدر طاقت نہیں کہ وہ انہیں دیکھ کر زندہ رہ سکے. میرا پیغمبر جنت اور جہنم دیکھ آیا، میرا پیغمبر جبریل دیکھ آیا، میرا پیغمبر خدا کا دیدار کرایا، میرا پیغمبر عرش کا نور دیکھ آیا، میرا پیغمبر 7 آسمان کی سیر کروار آیا. یہ آپ پر حجت تمام کر دی. 1400 سال بعد آنے والی نسل یہ نہ کہے کہ انگریز کی پرواز بلند ہے. کس قدر بلند ہے کہو، تم جاتے جاؤ. تمہاری پروازوں کی حد ہے، محمد کی پرواز کی حد سدرۃ المنتہا ہے. سبحان اللہ. اس کی پرواز بہت بلند ہے. نازل جس نے کیا ہے اس کا علم بھی کامل ہے. اللہ اکبر. جس سے کوئی چیز مخفی نہیں، اول اور آخر میں کوئی چیز اس سے مخفی نہیں. اس نے تمام کائنات میں سے اگر کسی دل کو اپنے علم کامل کے لیے پسند کیا ہے، وہ محمد کا سینہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عظیم الشان کتاب ہے. اس کی عظمت کا اندازہ لگا لینا چاہیے. اللہ نے اپنے علم کامل اور آپ جیسی رفیع الشان صلی اللہ علیہ وسلم ہستی پر اس قرآن کو نازل کیا ہے. کتاب انزلناہ، اس کی عظمت کا اندازہ اس سے لگا لینا چاہیے. اب قرآن پر آ جاؤ. جس نے نازل کیا علم کامل، جس پر آیا اس کی پرواز اور اداؤں کے کیا کہنے. اور جو آئی کتاب انزلناہ، تم نے دیکھ لیا ہے بھیجنے والا کس قدر علم کامل کا مالک ہے. جس پر آئی وہ کس قدر وسعتوں کا مالک ہے. اب جو آئی اس کو بھی سنو. کیا سنو؟ کہ اس کی عظمت کا اندازہ لگاؤ. اس کی ایک ایک بات پکی اور سچی ہے. اس کی عظمت کا اندازہ لگاؤ. اس کے الفاظ میں کوئی تبدل اور تحریف نہیں ہو سکتی. ہمیشہ کے لیے اس کے الفاظ بھی محفوظ ہیں. اس کی عظمت کا اندازہ لگاؤ. اس نے جو علم بیان کیا ہے وہ عقل اور حکمت کے موافق بیان کیا ہے. اس کی عظمت کا اندازہ لگاؤ. اس نے جو احکام بیان کیے ہیں، دنیا کے کوئی قانون، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی قوت اس کے ایک حکم کو چیلنج نہیں کر سکتی. اس کی عظمت کا اندازہ لگاؤ. جو قصے تمہیں سنائے ہیں وہ 100% ٹھیک اور واقعہ کے مطابق بیان کیے ہیں. اس کی عظمت کا اندازہ لگاؤ. اس کے جو الفاظ اور عبارات ہیں وہ انتہائی فصیح اور بلیغ ہے. اس کی عظمت کا اندازہ لگاؤ. جو اس کا اسلوب بیان ہے وہ آگ کو پانی کر دیتا ہے، پہاڑ کو ریزہ کر دیتا ہے، دل کو موم کر دیتا ہے، جسم کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے، جسم پر لرزہ طاری کر دیتا ہے، عمل میں جان پیدا کر دیتا ہے، زندگی میں حرکت پیدا کر دیتا ہے. اس کی عظمت کا اندازہ لگاؤ. جو بیانات اس کے آئے ہیں وہ فیصلہ کن ہے. اس کی عظمت کا اندازہ لگاؤ. دلوں کی بیماریوں کے لیے نسخہ شفا بن کر آیا ہے. اس کی عظمت کا اندازہ لگاؤ. خدا کی نعمت عظمی بن کر آیا ہے. اس کی عظمت کا اندازہ لگاؤ. خدا کی رحمت کبریٰ بن کر آیا ہے. اس کی عظمت کا اندازہ لگاؤ. جو رہنمائی اس نے کی ہے سب سے زیادہ مضبوط، بہترین اور درست کی ہے. اس کی عظمت کا اندازہ لگاؤ. جو دلائل اس نے بیان کیے ہیں مخاطب کو لاجواب کر دیا ہے. اس کی عظمت کا اندازہ لگاؤ. جو اصول اس نے بیان کیے ہیں نہایت پائیدار اور مستحکم بیان کیے ہیں. اس کی عظمت کا اندازہ لگاؤ. جو نصائح اور مواعظ اس نے کی ہے دل نشین اور دلکش کی ہے. اس کی عظمت کا اندازہ لگاؤ. اس نے
اپنے ماننے والوں کو خدا کا راستہ بتلا دیا ہے. اس کی عظمت کا اندازہ لگاؤ. یہ وہ محکم قانون بن کر آیا ہے جس کا کوئی حکم زمانہ جس قدر بدل جائے ایک حکم نہیں بدل سکتا, ایک شوشہ نہیں ہل سکتا. اس کی عظمت کا اندازہ لگاؤ. سائنس اپنی ترقی جس قدر کرنا چاہے کر لے, خدا کے اس کلام کی طاقت میں کوئی ضعف محسوس نہیں ہوگا. علم اور حکمت کی موشگافیاں کتنی ہی ترقی کر جائے قرآن کے معنی میں کوئی انحطاط محسوس نہیں ہوگا. اس کی عظمت کا اندازہ لگاؤ. اس نے کفر پر بدحواسی طاری کر دی ہو. اس کی عظمت کا اندازہ لگاؤ جس کے الفاظ کی حفاظت کے لیے آپ کو حفاظ نظر آتے ہوں. اس کی عظمت کا اندازہ لگاؤ. اس کے مطالب اور معانی کے لیے مفسرین, محدثین, فقہاء, علماء کی جماعتیں نظر آتی ہو. اس کی عظمت کا اندازہ لگاؤ. اس کو پڑھنے کے لیے قاریوں کی جماعتیں نظر آتی ہو. اس کی عظمت کا اندازہ لگاؤ. اس کے بیان میں کوئی کجی نہیں ہے. اس کی عظمت کا اندازہ لگاؤ. اس کے مضامین میں کوئی کمی نہیں ہے. اس کی عظمت کا اندازہ لگاؤ. یاد کرنا اتنا آسان, چھوٹا سا بچہ یاد کر لے. اس کی عظمت کا اندازہ لگاؤ. نصیحت اس کی قبول کرنا بہت آسان. اس کی عظمت کا اندازہ لگاؤ. عمل کرنے میں کوئی دشواری نہیں. اس کی عظمت کا اندازہ لگاؤ. سمجھنے میں کوئی دقت نہیں. اس کی عظمت کا اندازہ لگاؤ. اس سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے. اس کی عظمت کا اندازہ لگاؤ. اس نے تمہیں بہترین معیشت دی ہے. اس کی عظمت کا اندازہ لگاؤ. تمہیں عبادت کا سلیقہ سکھایا ہے. اس کی عظمت کا اندازہ لگاؤ. تمہیں روح کی تازگی دی ہے. اس کی عظمت کا اندازہ لگاؤ. تمہیں سرور دیا ہے. اس کی عظمت کا اندازہ لگاؤ. جس کا تقدس اس قدر قوی ہے دنیا کو محو حیرت بنا کر رکھ دیا ہے. اس کی عظمت کا اندازہ لگاؤ. اپنی صداقت میں خود دلیل ہے, کسی کا محتاج نہیں ہے. اس کی عظمت کا اندازہ لگاؤ. اسلام پر واضح دلیل ہے. اس کی عظمت کا اندازہ لگاؤ. پیغمبر کی رسالت کا زندہ معجزہ ہے. اس کی عظمت کا اندازہ لگاؤ. آپ کو عادلانہ سیاست دی ہے. اس کی عظمت کا اندازہ لگاؤ. آپ کو ایک ایک زندگی کے ہر شعبے میں اس کی ایک ایک آیات نے تفصیلی احکام دیے ہیں. اس کی عظمت کا اندازہ لگاؤ. حق اور باطل کا آخری فیصلہ بن کر آیا ہے. اس کی عظمت کا اندازہ لگاؤ. جس نے حلال اور حرام آپ کے لیے بیان کر دیا ہو. اس کی عظمت کا اندازہ لگاؤ. اس کی عظمت کا اندازہ لگاؤ. اس کی عظمت کا اندازہ لگاؤ. جس کی ایک ایک آیات گویا کہ پوری کتاب ہو. جس کی ایک ایک آیات گویا کہ پورا قانون ہو. اس کی عظمت کا اندازہ لگاؤ. جس کو سننے پر خدا کی رحمت متوجہ ہوتی ہو. اس کی عظمت کا اندازہ لگاؤ. جس کو دیکھنا بھی ثواب ہوتا ہو, جس کو پڑھنا بھی ثواب ہوتا ہو. اس کی عظمت کا اندازہ لگاؤ. جسے بوسہ دینے کو انسانیت شرف سمجھتی ہو. اس کی تقدس کا اندازہ لگاؤ. جسے اونچے مقامات پر رکھا جاتا ہو. اس کے تقدس, اس کی عظمت کا اندازہ لگاؤ. اس کی عظمت کا اندازہ لگاؤ. اس نے تمہیں خدا تک پہنچا کے چھوڑا ہے. اس کی تقدس, اس کی عظمت کا اندازہ لگاؤ. اس نے سب کو مغلوب کر دیا ہے. انسان کے بنائے ہوئے ہر فلسفے کو مات دے دی ہے. انسانیت کے بنائے ہوئے ہر نقشے کو چاک کر دیا ہے. انسان کے بنائے ہوئے رسم و رواج کو پامال کر دیا ہے. انسان کے بنائے ہوئے وہم و خیال کو کاٹ دیا ہے. انسان کے بنائے ہوئے ہر نقشے کو رون دیا ہے. سب پر حاوی ہے, سب سے جامع اور مانے ہے, مکمل ہے, اپنی افادیت میں کامل ہے, اپنی ذات میں لاریب اور بے عیب ہے, اپنی ذات میں لاریب اور بے عیب ہے, اپنی اعجازی شان میں بے مثل و بے مثال ہے. کیوں نہ ہو, کیوں نہ ہو, کیوں نہ ہو یہ کتاب اس قدر عظیم. خدا نے اسے اپنے علم کامل کے زور پر اتارا ہے. مسلمان, اگر خدا کی قسم تو اس کی عظمت کو سمجھتا تو کسی در کا منتظر نہ رہتا. چلو تم جدھر کو ہوا ہو, جدھر کی تیرے لیے نہیں تھا. تو اس شہر کا مصداق نہیں ہے, تو اس شہر کا مصداق نہیں ہے. کبھی یورپ کی ہواؤں سے متاثر, کبھی ہندوانہ رسومات کے پیچھے, کبھی خواہشات نفسانیہ کے پیچھے, کبھی آبائی رسوم و تقلید کے پیچھے, کہیں 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 کہیں. وہ بہرحال صورتیں بہت ہے, قرآن یہی کہہ رہا ہے. اب آ جاؤ, جس نے نازل کیا وہ علم کامل,
جس پر آیا اس کی پرواز سدرۃ المنتہا، اور جو آیا وہ بے عیب اور لاریب کیوں نہ ہو، خدا کا علم کامل آ چکا ہے۔ اب آیا جس مقصد کے لیے ہے وہ مقصد بھی اس قدر بلند ہے، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور مقصد ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا مقصد ہے؟ روڈ بنانا نہیں، پیسے کمانا نہیں، عہدے حاصل کرنا نہیں۔ مقصد لتخرج الناس، سب کو، کالے ہوں یا گورے، یورپ کے رہنے والے یا مشرق کے رہنے والے، بادشاہ ہوں یا رعایا، سرمایہ دار ہو یا مزدور، سب کو لتخرج الناس۔ افسوس، جو انسانیت کو نکالنے آئے تھے وہی انسانیت کے سامنے سر خم تسلیم کھڑے ہیں۔ جو انسانیت کو جہالت اور اوہام کی گٹا ٹوپ اندھیریوں سے نکالنے آئے تھے وہ انسانیت سے لینے کے منتظر نہیں بلکہ اس پر مطمئن ہو چکے ہیں۔ افسوس بہت، وہ اس لیے آپ قرآن کی عظمت کا صحیح اندازہ نہیں کر سکے۔ لتخرجن، اس قدر عظیم مقصد، نکال ان کو، نکال، کفر چھڑوا، بتا کفر خطرہ ہے، بتا شرک جہالت ہے، بتا جہالت اندھیرا ہے، بغض، کینہ، مال کی محبت، قطع تعلقی، قتل و غارت، فساد، رشوت، سود، جوا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، مذاق اڑانا، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا، ان کو بتا یہ سب کی سب جہالتیں ہیں، سب کی سب تاریکیاں ہیں، ان کو بتا، نکال ان کو الی النور، نور کی طرف۔ سبحان اللہ، میں آپ سے پوچھتا ہوں اس سے بڑھ کر کوئی مقصد ہو سکتا ہے کہ انسانیت کو اس کے شرف انسانیت پر باقی رکھا جائے؟ آپ نے پرواز اوپر کر لی، آپ نے ٹرین کا سفر کر لیا، آپ نے جدید ٹیکنالوجی اختیار کر لی، آپ نے پرواز بہت زیادہ تیز کر لی، سوال میرا ایک ہے، معاشرے میں محبت قائم کر سکے ہو؟ باپ کو اس کا تقدس مل گیا، ماں کو اس کی عزت مل گئی، ایک صف میں کھڑے ہونے والوں کے دل جڑ گئے، معاشرے سے بدامنی ختم، قتل و غارت ختم، بے سکونی ختم، وہ آپ کو ویسے ہی مل جائے گا، لیکن آپ کا شرف، اخلاقیات، اقدار، آپ کا جوہر، آپ کی زینت، آپ کا سکون، وہ اگر آپ کو کوئی دے سکتا ہے وہ اللہ کا یہ علم کامل ہے، وہ اللہ کا یہ علم کامل ہے، وہ اللہ کا یہ علم کامل ہے جو آپ کے تصور کو پاکیزہ کر دیتا ہے۔ کوئی نہیں دے سکتا، ایک ہستی ہے، اسی کا علم کامل ہے جو آپ کو آپ کا شرف دلوا سکتا ہے، باقی کوئی نہیں دلوا سکتا۔ میرے نوجوان، یہ سارے نوجوان بیٹھے ہو پیچھے، افسوس کہ بزرگ بغیر ٹیک کے بیٹھے ہیں اور حضرت جوان ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ برحال غلطی آپ کی نہیں، آپ ڈالڈا کھا رہے ہیں، انہیں بزرگا دیسی کیک کھائے ہیں، وہ فرق ہے نا، بس تھوڑا سا آگے ہو جائے، ناراض نہیں ہونا، چونکہ یہ طلب کی بات ہے۔ فیصلے میں نے آپ کو کہا خدا کرے گا کس کو لانا ہے، وہ فیصلہ تب کرے گا جب آپ کچھ دکھاؤ گے، وہ ظلمات سے نکالے گا، نور کی طرف لائے گا، فیصلہ اس نے کرنا ہے، آپ کی طلب پہ کرنا ہے، بس۔ توجہ، سب سے عظیم مقصد کون لے کر آیا؟ قرآن لے کر آیا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ آپ کو آپ کا شرف دلوائے، آپ انسان ہو، آپ انسان کی صورت میں درندہ نہیں ہو، آپ انسان ہیں، آپ انسان کی صورت میں درندے نہیں ہیں۔ یہ شرف دلوانے کے لیے اللہ نے اپنا علم کامل اور اپنا پیارا حبیب بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ایک گزارش کر رہا ہوں، اے میرے نوجوان بھائیوں، اے نوجوان سارے متوجہ ہو جاؤ، اے میرے نوجوان بھائیوں، اگر دنیا چلتی ہے کسی کے پیچھے، چلنے دو۔ دنیا کو اگر کسی کی فکر اچھی لگی،
اچھی لگے، دنیا کو کسی کے خیالات، احساسات، جذبات اچھے لگے، دنیا کو اگر اپنی رسومات اور سوسائٹی اچھی لگتی ہے اچھی لگے، دنیا کو اپنا رہن سہن اچھا لگتا ہے لگنے دے، دنیا کو اپنی بنائی ہوئی معیشت اچھی لگتی ہے لگنے دو، دنیا کو اپنی خواہشات پر چلنا پسند ہے چلنے دو، ان کو اپنی معاشرت اچھی لگتی ہے لگنے دو، ان کو اپنے بنائے ہوئے سیاسی نظام پر اطمینان ہے رہنے دو، وہ جو چاہے کرتے رہے، جو چاہے کرتے رہے، جو چاہے۔ مسلمان میری بات سننا، وہ اگر کوئی نظام لے کر آئے، وہ اگر کوئی چیز لے کر آئے، وہ اگر کوئی خوشحالی لے کر آئے، وہ اگر کوئی ترقی لے کر آئے، ان سب کے پیچھے انسان کھڑا ہے، انسان کی عقل ناقص کھڑی ہے، انسان کی فکر ناقص کھڑی ہے۔ مسلمان، تو جس معاشرت اور معیشت اور سیاست پر کھڑا ہے، تو جس رویے اور کردار پر کھڑا ہے، وہ خدا کا علم کامل ہے جس میں خطا کا احتمال نہیں ہے۔ کوئی اگر جاتے ہے تو جانے دو، وہ ناقص، وہ انسانوں کے بنائے ہوئے فلسفے پر کھڑے ہیں، تم خدا کے علم کامل پر کھڑے ہو۔ وہ اندازہ کرے گا، چلو تجربہ کر لیں کامیابی ہوتی ہے یا نہیں، تم کہو گے ہم یقینی طور پہ کہتے ہیں سچ کامیابی دیتا ہے، اسلام کامیابی دیتا ہے، اخلاق کامیابی دیتے ہیں، ہم اسی یقین کے ساتھ اس بات کا اعلان کریں گے جس یقین کے ساتھ خدا کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں۔ ہماری بنیادیں خام نہیں ہیں، کھوکھلی نہیں ہیں، اے نوجوان ہماری بنیادیں ٹھوس ہیں، مضبوط ہیں، پائیدار ہیں۔ افسوس کہ ان بنیادوں پر کھڑے ہونے کے لیے امت تیار نہیں ہے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اللہ اکبر۔ نکالے محمد ان کو اس ظلمات سے، تیرا مقصد بہت عظیم ہے۔ حضرت ایک مثال صرف مقصد پر، پھر مجھے برطانیہ سے وہ مثال پیش کر کے بتا دینا جس کے پیچھے اس وقت امت بھاگ رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ آئے میری معاشرت پتہ ہے کس قدر بلند ہے۔ قرآن کہتا ہے صحابہ، جب ایک صحابی دوسرے کو دیکھتا ہے کہ اس کو خیر نصیب ہوئی ہے خوش ہو جاتا ہے، حسد نہیں کرتا ہے۔ اگر اس کے پاس کچھ نہ ہو تو اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کے اس کو خوش کر دیتا ہے۔ میرے مسلمان بھائی، آپ کی معاشرت اس قدر بلند ہے نا، آپ کی معاشرت، سننا ہے نوجوان بچوں، اگر آپ نے اپنے اس مسلمان بھائی کے بارے میں اپنی ذات سے کم سوچا، آپ مومن نہیں ہو۔ والذی نفسی بیدہ، محمد کی جان جس کے قبضے میں ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے ہرگز وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو اپنے لیے پسند کرتے اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کر لے۔ میری معاشرت کا معیار بہت بلند ہے۔ میری معاشرت کا معیار یہ نہیں ہے کہ پیسے کمامت دو ساڑا، میری معاشرت کا معیار یہ نہیں ہے، بہت بلند ہے۔ آؤ انسانی ہمدردی ہم تمہیں بتائیں۔ سعید بن عاص نے اپنے بیٹے کو کہا، مدینہ کے گورنر تھے، صحابی رسول ہے، بیٹا بات سن، فوت ہونے لگے، وصیت کی کہ میں مرنے لگا ہوں، ایک وصیت میری سن، ابذل المعروف من غیر مسألۃ، مانگنے والے آتے ہیں بغیر مانگے دیا کر، اس کو مانگنے کا موقع نہ دینا۔ اس نے کہا کیوں بابا؟ کا بات سن، اگر کوئی غریب آ کے تجھ سے سوال کر لے، اس سوال کے بعد اگر تو اس کو پیسے دے گا تو سن، تو اس کے بعد اس کو ساری جائیداد بھی دے دے، تو مسلمان کی عزت کا تدارک نہیں کر سکتا۔ لاؤ اس طرح کی انسانی ہمدردی۔ لائنوں میں کھڑے ہو کر آٹے لینے پر بھی فخر کرنے والی قوم ہے۔ اسلام پڑھ لیتے یار، قرآن پڑھ لیتے، پتہ چل جاتا کس قدر عظیم طاقت کا مالک ہے۔ الی صراط العزیز الحمید، اللہ کے حکم سے ہوگا، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ اللہ کا حکم تب حرکت میں آئے گا جب آپ ارادہ کریں گے، سننا نہیں، آپ ارادہ کریں گے، خدا آپ کے لیے راہیں ہموار کرے گا۔ آپ ارادہ کرتے ہیں اسلام پر چلو گے، قرآن سیکھو گے، قرآن سمجھو گے، قرآن کی تبلیغ کرو گے، قرآن پر عمل کرو گے، دنیا کو پیغام دو گے کہ تمہاری بنیادیں خام ہیں، ہم ایک
حقیقت پر کھڑے ہیں، تم خوابوں کی دنیا میں بہک چکے ہو۔ پیغام دو گے دنیا کو؟ کسی سے متاثر ہوگے؟ کسی سے متاثر ہوگے؟ نہیں۔ ہاں، ہو جانا گلہ نہیں کروں گا جب وہ خدا کی کتاب سے بڑھ کر طاقت لے آئیں، خدا کے علم کامل سے بڑھ کر علم لے آئیں، متاثر ہو جانا۔ مسلمان کس وادیوں میں بہک رہا، سمجھ سے ہی باہر ہے بھائی۔ کیا موازنہ کر رہے، ایک طرف انسان ایک طرف خدا ہو، ایک طرف اللہ کا علم کامل، دوسری طرف انسان کی خواہشات پر مبنی قانون۔ سبحان اللہ، یہ کوئی موازنہ؟ الی صراط العزیز الحمید، اللہ، یہ دو لفظ سمجھنا، اس ہستی کی طرف جو غالب ہے، اس ہستی کی طرف جو خوبیوں والا ہے۔ کیا لفظ استعمال کیا؟ عزیز اور حمید۔ عزیز، حمید۔ عزیز کا معنی غالب، حمید کا معنی خوبیوں والا۔ یہاں یہ دو لفظ اشارہ کیا کر رہے ہیں؟ اے مسلمانوں، اے وہ شخص جو قرآن کی ہدایت کو اپنائے گا، جو ظلمات سے نکل کر نور کی طرف آئے گا، اے وہ شخص، اے وہ جماعت، اے وہ لوگوں جو اس نور کو لے کر چلو گے، تم ہی دنیا میں غالب رہو گے اور تمام خدا کی مخلوق تمہاری ہی تعریف کرے گی۔ جس طرح خدا کی ذات غالب ہے، دنیا میں تم غالب رہو گے۔ جس طرح خدا کی ذات خوبیوں والی ہے، دنیا میں تمہاری خوبیاں بیان کی جائیں گی۔ کیوں نہ کی جائے؟ تم نور لے کر نکلے ہو، تمہیں کیوں حق نہیں پہنچتا کہ تم دنیا کی امامت کرو؟ تم صداقت کا جھنڈا لے کر اٹھے ہو، تم سیادت کے قیادت کے حقدار ہو، تمہارے ہاتھ میں خدا کا نور ہے، خدا کا علم کامل ہے، تمہیں ہی حق پہنچتا ہے دنیا میں چلو، تمہیں ہی حق پہنچتا ہے دنیا کی رہنمائی کرو، کیونکہ تم ہی دنیا کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ثابت ہوگے۔ تم ہی دنیا میں سب سے زیادہ نفع بخش ثابت ہوگے اگر تمہارے پاس یہ ہدایت ہے۔ اور جو سب سے زیادہ نفع بخش ہوگا، قرآن کی سنت ہے، اسی کو زندہ رکھتا ہے، اسی کو قائم کرتا ہے۔ آخری گزارش، یہ میں نے آپ کے سامنے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے سمجھ آ گئی؟ یہ ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، عظیم الشان کتاب ہے، نازل کرنے والا بھی عظیم الشان، جس پر آئی رفیع الشان، جو آئی وہ لاریب اور بے عیب ہے، جس مقصد کے لیے آئی اس جیسا مقصد کوئی نہیں ہے، اس پر چلنے سے تم ہی غالب رہو گے، تم ہی خوبیوں والے رہو گے۔ میرے بھائیو، آخری گزارش، یہ ماہ رمضان گزر چکا، آپ اس مدرسے سے تعلق رکھ رہے تھے جہاں خدا کی رحمتوں کا ظہور ہوتا ہے، اس کی تجلیات کی بارش ہوتی ہے، اس کے انوار، برکات، خیرات اور فیوزات برستے ہیں۔ آپ نے نمازیں بھی پڑھی، آپ نے روزے بھی رکھے، بعض نے اعتکاف بھی کیے، صدقہ اور خیرات بھی کرتے رہے، قرآن بھی پڑھتے رہے، وغیرہ وغیرہ مختلف اذکار بھی کرتے رہے۔ اس مدرسے سے وابستہ تھے جہاں ہر لحظہ خدا کا نور برس رہا تھا۔ یہ اسی لیے برس رہا تھا کہ آپ کی فکر کو پاکیزہ کر دے۔ کیا کر دے؟ فکر کو۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ایک نماز، ایک قرآن تو یہ کہہ رہے ایک روزہ ہی کافی ہے تقوی پیدا کرنے کے لیے، تقوی پیدا کرنے کے لیے ایک روزہ ہی۔ آپ نے نماز بھی پڑھی اور اضافی پڑھی، تراویح، قرآن بھی سنا، صدقہ اور خیرات بھی کیے۔ میرے بھائیو، یہ روٹین نہیں تھی، یہ آپ کی فکر کو پاکیزہ کرنے کا ایک سلسلہ تھا، ایک تربیت گاہ تھی جس سے آپ گزرے ہو۔ آپ کی فکر پاکیزہ ہو جائے، آپ دنیا کے لیے صالح بن سکو، معاشرے کو نفع دے سکو۔ یہ روٹین نہیں تھی کہ گزار کے آپ بھول جاؤ گے، نہیں۔ اب اس قدر قوی اسباب اللہ نے آپ کو دیے تھے کہ آپ کو شرف انسانیت پر واپس بحال کرے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ معاشرے کی ترقی چاہتے ہو، اسی راستے سے ہو، معاشرے میں سکون چاہتے ہو، اسی راستے سے۔ وہ فکر کی پاکیزگی کیا ہے؟ فکر کی پاکیزگی کیا ہے؟ فکر کی پاکیزگی کیا ہے؟ میرے ساتھ تھوڑی سی توجہ، آخری جملہ۔ یہ نمازیں بھی پڑھی، یہ روزے بھی رکھے،
قرآن بھی سنا، قرآن بھی پڑھا، صدقہ اور خیرات بھی کیے تھے، ان سب میں ایک ہی چیز کا مطالبہ آپ سے کیا گیا ہے، آپ کی فکر پاکیزہ ہو جائے۔ وہ کیا؟ آپ اس بات کا عزم کر لیں کہ اب ہماری منزل ہمارا رب ہوگا، اب ہماری منزل ہمارا رب ہوگا، اب ہماری منزل میرے رب کی رضا ہوگی، اب ہماری منزل خدا کی خوشنودی ہوگی، اب ہماری منزل اس کے ذات کا دیدار ہوگا، اب ہماری منزل محمد کے چہرے کا دیدار ہوگا، اب ہماری منزل صحابہ کے ساتھ حشر ہوگا۔ جس کی فکر یہ ہو اس کے جسم سے نکلنے والا عمل انسانیت کو نقصان دے سکتا ہے۔ بس اصلاح معاشرہ ہو گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔